وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اللہ کے جس نام پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے الحکم۔ الحکم کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، وہ جس کا فیصلہ نافذ بھی ہو اور وہ جو فیصلہ کرنے کا اصل حقدار ہو۔ اس کے فیصلوں میں سراسر خیر اور بھلائی ہے، سب کا فائدہ ہے، اس پوری کائنات میں بلکہ آخرت میں بھی اسی کا فیصلہ سب سے بہترین فیصلہ ہوگا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 1 میں آتا ہے، ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو وہ اپنی مرضی اور اپنی پسند کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہے، جس کے فیصلے سے بڑھ کر عدل والا فیصلہ کسی اور کا نہیں، جس کی بات سے سچی بات کسی اور کی نہیں، کوئی اس کے فیصلوں کو بدل بھی نہیں سکتا اور وہ کسی پر ظلم بھی نہیں کرتا۔ تو انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے فیصلوں کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے فیصلوں کے آگے سر جھکا دیں اور ان پر راضی ہو جائیں۔ تو جو اپنے رب سے راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ الحکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور یہ نام بندوں کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ بندوں میں جو بھی جج ہوتے ہیں یا فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ان کے فیصلے نافذ بھی ہوں۔ جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعلق ہے تو اس میں دو طرح کے فیصلے ہیں، جو اللہ تعالی کہا جاتا ہے اور ایک کو شرعی کہا جاتا ہے۔ کونی فیصلے سے مراد وہ فیصلے ہیں جو ہر حال میں نافذ ہو کر رہتے ہیں، مثلاً کسی کی پیدائش کا فیصلہ، کسی کی موت کا فیصلہ، اس کی جنس کا فیصلہ کہ وہ لڑکی ہوگا یا لڑکا ہوگا، اسی طرح بارشوں کا آنا برسنا، کائنات میں جو بھی فیصلے ہوتے رہتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے ہوتے ہیں، اور پھر ان میں سے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ پھر یہ بھی ہے کہ اس کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، مثلاً اگر وہ کسی علاقے میں کسی طوفان کا، کسی زلزلے کا، کسی سونامی کا فیصلہ کر لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس کے فیصلوں کو بدل سکے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 47 میں آتا ہے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا فیصلہ تو ہو کر رہنے والا ہے۔ پھر اسی طرح کائنات میں مختلف چیزیں جو کام کر رہی ہیں، جیسے سورج، چاند، ستارے وغیرہ، ان کے بارے میں جو بھی اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔ سورج، چاند، ستارے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اسی نے سب کچھ پیدا کیا ہے، حکم بھی اسی کا چلے گا۔ پھر اسی طرح ہواؤں اور بارشوں کا نظام بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا پابند ہے۔ سورہ روم آیت 48 کا ترجمہ ہے، اللہ وہ ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، پھر وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر اسے آسمان میں جس طرح چاہے پھیلا دیتا ہے اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر پھر تو بارش کو دیکھے گا کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں، پھر جب اسے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اسی طرح انسان کی شکل و صورت کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے، اس لیے کسی بھی انسان کو اپنی شکل و صورت پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خفا نہیں ہونا چاہیے، اور کسی کو حق نہیں کہ وہ کسی اور کی شکل و صورت پر اس کا مذاق اڑائے یا اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کرے، کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے رب ہی کا پیدا کردہ ہے۔ پھر اسی طرح انسانوں کا مختلف رنگوں میں پیدا کیا جانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کی ایک مٹھی مٹی کے ساتھ بنایا، جس میں ہر طرح کی، ہر رنگ کی مٹی شامل تھی، اسی لیے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی کالا ہے تو کوئی گورا ہے، کوئی سرخ ہے تو کوئی سفید ہے، کوئی نرم خو ہے، کوئی سخت طبیعت کا مالک ہے، کوئی اچھی طبیعت کا ہے اور کوئی سنگ دل ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بھی دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں پر مبنی ہیں،
اور اسی طرح انسانوں پر جو آزمائشیں آتی ہیں یا جو مشکلات آتی ہیں، یہ بھی اللہ ہی کے فیصلے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت تک جس جان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا لکھ دیا ہے وہ ضرور پیدا ہو کر رہے گی، یعنی وہ دنیا میں آ کر رہے گی۔ اسی طرح زندگی کے علاوہ موت کا فیصلہ بھی دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا ہوتا ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 57 میں آتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر اسی طرح قیامت کے قائم ہونے کا فیصلہ، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ کس دن آئے گی، اس کی نشانیاں تو بتا دی گئیں، کوئی چھوٹی نشانیاں کوئی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن قائم ہونے کا وقت اللہ کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ جہاں تک شرعی احکامات کا تعلق ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ عبادات مقرر کی ہیں۔ ہمارے اوپر عبادات کے اعتبار سے کون سی چیزیں فرض ہیں، کون سی چیزیں لازم ہیں، ان کی تفصیل بھی ہمیں بہت اچھے طریقے سے بتا دی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے ان فیصلوں کو خوشی سے قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح حلال اور حرام کے فیصلے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے ان معاملات میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حلال کردہ چیز کو اپنے لیے حرام ٹھہرائیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو چیزیں حرام قرار کر دی ہیں ان چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اجر لکھا ہوا ہے۔ کبیرہ گناہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی، کسی جان کا قتل کرنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ سے بھاگنا اور سود کھانا۔ انسان ایک طرف فرائض کی ادائیگی کرے اور دوسری طرف حرام کردہ چیزوں سے بچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اس کو اپنی رحمت میں داخل کر لیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول نہیں کرتا، ان کا انکار کرتا ہے، تو اس کے لیے سزا کی بات بھی قرآن مجید میں کی گئی۔ فرمایا، جن لوگوں نے اللہ کی بندگی کو آر سمجھا اور اکڑے رہے تو انہیں دکھ دینے والا عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو بھی حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ تو فرائض کے فیصلے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حق میں کیے ہیں ان کا پورا کرنا نہایت ضروری ہے۔ تو اسی طرح جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کرتا یا بندوں کے حق ادا نہیں کرتا، ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس پورا حق ہے کہ پھر وہ اس بندے کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کر دے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنا سب سے بڑا حاکم اللہ ہی کو سمجھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کو ہر فیصلے سے اوپر رکھے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں کے آگے ناراضگی کا اظہار نہ کرے، بلکہ پوری رضامندی کے ساتھ اور دل کی خوشی کے ساتھ اس کو قبول کرے، کیونکہ جو دل کی تنگی کے ساتھ اسے قبول کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے پھر راضی نہیں ہوگا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو الحکم مانتے ہوئے اس کے فیصلوں کو قبول کر لینا چاہیے، خواہ وہ ہماری زندگی اور موت کے فیصلے ہوں، خواہ وہ ہمارے دین کے معاملے میں ہوں، خواہ وہ اس کے حلال اور حرام کے بارے میں ہوں۔ کسی بھی بارے میں اللہ کا کوئی بھی فیصلہ ہو، ہمیں اس کو دل سے تسلیم کرنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس میں آسانیاں عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔